السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول یو آر مائی ہارٹ کی قسط نمبر 16، جس کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت مل سکے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 16۔ یہ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ اضطراب کی حالت میں ٹہلتا وہ بار بار فون پہ نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے فون بند کر کے پیٹ پر پٹخا اور بالوں کو ہاتھوں میں دبوچا۔ تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو انفال۔ بے اس تصور میں انفال سے مخاطب تھا، جو اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کل سے وہ اس کا فون ٹرائی کر کر کے تھک گیا تھا کہ وہ انفال کو گھر لے آنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ فون اٹھاتی تو ہی وہ بات کر پاتا نا۔ اس نے گھر میں یہی کہا تھا کہ وہ انفال کو سب کے سامنے لے آئے گا، جس سے عجیہ کا منہ بند ہو جاتا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کے سامنے جھوٹا پڑ جائے گا۔ اسے انفال کی زندگی برباد کرنے کا گل تھا اور وہ اب دعویٰ کرنا چاہتا تھا، چاہے اپنی محبت کھو کر ہی صحیح۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنی محبت پانے کی کوشش تو ضرور کرنے والا تھا، تاکہ دل میں کوئی کسک نہ رہے۔ ابھی وہ انفال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ فون وہیں چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ نیچے آیا تو سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ طہور بھی وہیں تھی، مگر جس شخصیت کو دیکھ کر وہ شدید حیرانی میں ڈوبا وہ انفال تھی۔ وہ انفال ہی تھی جو سجی سوری مغرور سے انداز میں صوفے پر شاہانہ انداز میں براجمان تھی۔ باقی سب حیرت و پریشانی سے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، جن میں طہور بھی شامل تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی حیرانی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ سپاٹ و بے تاثر تھا، جس سے کچھ بھی اخذ کر پانا مشکل تھا۔ ابیض اپنی حیرانی پر قابو پاتا ان سب کے قریب چلا آیا تھا۔ آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ میں کون ہوں، تو آ گیا میرا تعارف کروانے والا۔ انفال نے بے نیازی سے ابیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو سب کی نظروں کا زاویہ ابیض کی طرف گھوما۔ عجیہ تو دھڑکتے دل سے انفال کو دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی تو نہیں جس کا ابیض نے ذکر کیا تھا، یعنی اس کی بیوی۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ میں جلد ہی آپ سب کو اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ تو یہ انفال ابیض ملک ہے، میری بیوی اور آپ کی بہو، اس نے دلاور ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو عجیہ ایک دم لڑکھڑائی۔ اگر حسنہ اسے سہارا نہ دیتی تو شاید وہ گر جاتی۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ابھی، یہ آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ عجیہ ابیض کے قریب آتی اس کا گریبان دبوچ کر بولی، تو انفال اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جھٹکے سے عجیہ سے ابیض کا گریبان چھڑوایا۔ میں نہیں ہو سکتی تو کون ہو سکتا ہے؟ تم اپنی اوقات مت بھولو، ورنہ مجھے دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانا اچھے سے آتا ہے۔ عجیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انفال نے زہر خند لہجے میں کہا۔ عجیہ انفال کو دھکا دیتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بھتیجی سے ایسے بات کرنے کی؟ کرن سے عجیہ کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو غصے سے انفال کو مخاطب کر گئی۔ یہ بات آپ اپنی بھتیجی کو سمجھائیں جس نے میرا گریبان دبوچنے کی ہمت کی ہے۔ میں چپ رہا، لیکن میں مزید اس کا پاگل پن برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو حق دوں گا کہ وہ میری بیوی کی تذلیل کرے۔ ابیض نے انفال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ویسے ہبی ڈیئر، میرا تعارف نہیں کرواؤ گے اپنے گھر والوں سے؟ انفال نے ایک ادا سے کہا تو ابیض سر ہلا گیا۔ یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے بابا کی بیوی اور یہ میری چھوٹی بہن حسنہ ہے۔ اس سے چھوٹی بہن حمزہ ہے جو آج کل گھومنے گئی ہوئی ہے، اور یہ عجیہ ہے میری کزن۔ ابیض نے سب سے اس کا تعارف کروایا۔ دلاور ملک سب سے سرخ پردہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بے بس تھے کہ ابیض کو اس کے کسی فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی من مانی کی تھی اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ایک طرح سے انہیں ان کے اس عمل کی سزا دی تھی جو نہ ہی غلط تھا نہ برا۔ اور یہ کون ہے؟
انفال نے ایک طرف چپ چاپ کھڑی طہور کو دیکھ کر استفسار کیا تو عبیس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر طہور کا جواب اس کے لبوں کو سکڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں یہاں کی ملازمہ ہوں طہور فاطمہ۔ طہور نے سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا تو انفال اس کے سامنے ٹھہرتی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہاں کوئی تاثر نہیں تھا، بے ریا اور سادہ سا چہرہ تھا جو بے حد حسین تھا، لیکن اس کے چہرے سے بھی حسین تھیں اس کی کالی گہری بڑی بڑی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سا سرد پن تھا۔ یوں تو انفال کی آنکھیں بھی سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، مگر ان میں وہ گہرائی نہیں تھی جو طہور کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ تو تم ہو طہور؟ انفال نے عجیب سے لہجے میں کہا تو طہور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اسے دیکھا۔ گلابی رنگ کے خوبصورت کامدار سے لباس میں ملبوس انفال اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلے میں نفیس سا نیکلس اور کانوں میں نیکلس کے ڈیزائن کے بھاری جھمکے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا، لیکن لپسٹک گہرے سرخ رنگ کی لگا رکھی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، جبکہ اس کی نسبت طہور نے سادہ سا لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پاؤں میں سادہ سی چپل تھی، چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ دوپٹے کو حجاب کی شکل دے رکھی تھی، جبکہ کندھوں پر چادر تھی۔ وہ حیثیت میں انفال سے بہت پیچھے تھی، لیکن حسن اور وقار میں انفال سے بہت آگے۔ میرے خیال سے تمہیں آرام کرنا چاہیے، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ انفال مزید کچھ بولتی، عبیس نے اسے مخاطب کیا، تم بھول رہے ہو شاید میں تمہاری بیوی ہوں، تو ظاہر ہے تمہارا کمرہ ہی میرا بھی کمرہ ہوگا، یعنی ہمارا کمرہ۔ انفال نے عبیس کی طرف رخ کر کے جتایا تو عبیس کی نگاہ بے ساختہ طہور پر گئی، مگر وہاں ہنوز کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں، ہمارا کمرہ، عبیس پھیکے سے لہجے میں کہہ کر اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بابا سنبھالیں خود کو۔ حسنہ ان کے جانے کے بعد باپ کی طرف متوجہ ہوئی، جن کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تم جا کر پانی لے کر آؤ، کرن نے حسنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ کچن سے ان کے لیے پانی لے آئی، جو وہ ایک ہی گھونٹ میں چڑھا گئے۔ اجیا کو اس کے گھر بھجوا دو، میں نہیں چاہتا کہ مزید کوئی بدمزگی ہو۔ دلاور صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے کرن کو ہدایت کی، جس پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی کہ ان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر اجیا یہاں رہتی تو شاید سچ میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ وہ اسے لیے کمرے میں چل آیا تھا۔ باہر جو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، اندر آتے ہی وہ مسکراہٹ اچانک سے غائب ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور انفال کی طرف رخ کیا، جو ستائشی نگاہوں سے اس جدید طرز کے بنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کا پتہ کیسے ملا تمہیں؟ عبیس نے کافی دیر سے دماغ میں کلبلا رہے سوال کو اس کے سامنے رکھا تو وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ کوئی چیز ڈھونڈنا تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے عبیس ملک، انفال کے لیے نہیں۔ انفال کے طنز کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، تبھی لب بھینچ کر رہ گیا، مگر پھر کچھ دیر پہلے اس کا طہور کے ساتھ عجیب رویہ یاد آتے ہی اس سے گویا ہوا۔ طہور کے سامنے اتنا عجیب بیہیو کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ عبیس نے سخت لہجے میں استفسار کیا تو وہ طنزی انداز میں مسکرائی۔ کیسا عجیب بیہیو؟ ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے جو تمہیں برا لگ رہا ہے، ویسے ماننا پڑے گا وہ ہے بہت ٹائٹ پیس۔ انفال نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، مائنڈ یور لینگویج، آئندہ اس کے لیے ایسی گندی زبان استعمال کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ عبیس نے اسے تنبیہ کی تو وہ اسے دیکھ کر قہقہہ لگا گئی۔ کبھی ایسی تکلیف تمہیں اپنی بیوی کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی؟ انفال نے زخم خوردہ لہجے میں کہا تو وہ ایک پل کو نظر چرا گیا۔ کیا کہتا کہ وہ اپنے دل کے آگے بے بس تھا؟ وہ انفال کے لیے وہ سب کچھ محسوس نہیں کرتا تھا جو طہور کے لیے کرتا تھا۔ انفال کے ساتھ جو ہوا اس کا گل تھا، تبھی مداوع کے طور پر اسے اس گن سے نکال لایا تھا تاکہ مزید اس کا جسم نہ نوچا جائے، مگر یہ گلٹ کبھی محبت کا روپ نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ محبت ایک ہی بار ہوتی ہے اور وہ اسے طہور سے ہو چکی تھی۔ خیر یہ سب چھوڑو، بتاؤ ہماری شادی کب اناؤنس کرو گے؟ انفال نے
موضوع بدلتے ہوئے کہا تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی حیرانی سے مت دیکھو کہ حیرانی بھی حیران ہو جائے۔ اب کیا دنیا سے چھپا کر رکھنا ہے اپنے نکاح کو؟ کل کو کوئی مجھ سے میری حیثیت پوچھے گا تو کیا کہوں گی میں؟ کہ کیا لگتی ہوں میں عویس ملک کی؟ جانتی ہوں کہ اب تمہارے لائق نہیں ہوں، لیکن ایک پہچان چاہتی ہوں میں۔ انفال نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جلد ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ابے سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے انفال کندھے اچکاتی اٹیچی کھول کر اپنا سامان نکالنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2-3 آدمی تھے جنہوں نے بڑے بڑے برتن اٹھا رکھے تھے۔ ان برتنوں میں کھانا تھا جو حبیبہ کے سسرال والوں نے ان کے لیے بھجوایا تھا۔ مکلاوے کی رسم کے مطابق آج حبیبہ اور اس کے شوہر کو ولیمے کے بعد گھر آنا تھا، مگر حبیبہ کی ساس کی طبیعت خرابی کے باعث ان کا آنا ناممکن ہو گیا تھا، اور اب وہ 2 دن بعد گھر کا چکر لگانے والے تھے۔ باقی سب تو پہلے ہی گھر چلے گئے تھے، مگر کھانا وغیرہ برتنوں میں رکھواتے اور وہاں سے نکلتے احسان کو 6:30 ہو چکے تھے۔ آج وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ملیحہ سے جلدی گھر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ان آدمیوں سے برتن صحن میں رکھوائے اور ان کی اجرت دے کر ان کو روانہ کیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر آیا جہاں برآمدے میں ہی اس کے تایا تائی سدرا، یاسر اور عبیدہ کے ساتھ کچھ مہمان خواتین موجود تھیں۔ باقی سب ولیمے کے بعد شاید اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے کہ شادی تو بس ختم ہو گئی تھی۔ اماں، باہر کھانے کے برتن رکھے ہیں، ان میں سے کھانا وغیرہ نکلوا لو۔ احسان نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہتے ایک نظر ملیحہ کے کمرے پہ دوڑائی جس کا دروازہ بند تھا۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ ہی احسان کی تھکاوٹ اتار گئی تھی۔ ہاں سدرا، آ میری مدد کر، عبیدہ نے سدرا سے کہا تو احسان نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ سدرا سے تو وہ کوئی کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ ہر کام کے لیے ملیحہ کو آوازیں دیتی تھی۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ مالا، پانی لا میرے لیے۔ سر جھٹک کر اس نے بلند آواز میں ملیحہ کو پکارا اور ایک طرف رکھی چارپائی پر بیٹھنے لگا، لیکن تائی کی بات اسے اپنی جگہ منچ بند کر گئی۔ بھاگ گئی تیری مالا؟ تائی کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ احسان بولا نہیں، دہاڑا تھا، اور اس کا غصے بھرا چہرہ دیکھ کر یاسر نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ بے شک وہ احسان سے بڑا صحیح، مگر قد کاٹ اور جسامت میں وہ احسان کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ سارا کیا دھرا یاسر کا ہے تو اسے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے یہ، سب کے سامنے اس گھر سے بھاگی ہے وہ منحوس۔ عبیدہ احسان کے چیخنے کی آواز سن کر واپس آتی ہوئی نفرت بھرے لہجے میں بولی، میں جان لے لوں گا سب کی اگر کسی نے اس کے بارے میں ایسا کچھ کہا تو۔ کہاں ہے وہ؟ سچ بتا مجھے۔ وہ تائی کو غصے سے دیکھتا سرد لہجے میں ماں سے استفسار کرنے لگا تو عبیدہ حیرت سے اس کے انداز ملاحظہ کرنے لگی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ احسان ملیحہ کے لیے حساس ہے، مگر اتنا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے چھورے، ماں پہ کیوں بھڑک رہا ہے؟ وہ تیرے ہی بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ عبیدہ نے پھر اسے وہ مارا کہ بس مرنے کی کسر رہ گئی تھی، بس اس کی مار سے بچ کر بھاگ نکلی۔ مہمان خواتین میں سے ایک نے منہ میں پان رکھتے ہوئے لہک لہک کر بتایا تو احسان کی پھٹی پھٹی نگاہیں وہاں سے ہوتی یاسر پر جا رکیں جو احسان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہڑبڑا گیا تھا۔ ہاں احسان، میں گھر آیا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے غلط باتیں کرنے لگی۔ میں نے بہت منع، یاسر گھبرائے سے لہجے میں وضاحت کر رہا تھا۔ جب احسان آگے بڑھتا اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کر گیا۔ اس کے بارے میں ایک لفظ اپنی گندی زبان سے مت نکالنا، ورنہ آج تیرا آخری دن ہوگا اس دنیا میں۔ احسان نے ایک تھپڑ پر ہی بس نہیں کیا تھا، وہ اب یاسر کو لگاتار مکے رسید کرتا اس کو حال سے بے حال کر گیا تھا۔ ارے اپنے بھائی کو کیوں مار رہا ہے؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، مارنا ہے تو اس کمزاد کو مار جو میرے بیٹے کو ورغلا رہی تھی۔ تائی نے آگے بڑھ کر احسان کو روکنا چاہا، مگر وہ بے قابو ہوتا یاسر کو زمین پر پھینکتا اب لاتیں رسید کر رہا تھا۔ تایا نے آگے بڑھ کر احسان کو پیچھے دھکیلا۔ بس کر، گناہ تیری بیوی کا ہے اور دشمن تو میرے بیٹے کی جان کا بن رہا ہے۔ تایا نے غصے سے بھڑک کر کہا۔
صدرہ ایک طرف کھڑی شاکڈ سی احسان کا ملیحہ کے لیے جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ 10 سال سے اس گھر میں رہی ہے، 10 سال کے عرصے میں ایک بار بھی میں نے اس کے کردار میں جھول نہیں دیکھا۔ میں اس کا شوہر تھا، پھر بھی اس نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی۔ اس کا کردار بالکل شفاف ہے، جو تم لوگوں کے کہنے سے کبھی میلا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ کہو گے اور میں مان لوں گا۔ آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہوں میں اپنی مولا پہ۔ اس کی نیت سے کون واقف نہیں جو ہر آئی گئی لڑکی پہ نظر رکھنا اپنا حق سمجھتا ہے؟ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر رکھتے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی بھی ایک بہن ہے۔ احسان نے یاسر کی طرف دیکھتے تلخ انداز میں کہا تھا، جس پر سب کو ہی چپی لگی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھنا تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ میں اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا تمہیں۔ احسان نے ایک بار پھر ضبط کھوتے نیچے سے لوہے کا راڈ اٹھاتے یاسر کی ٹانگوں پر دے مارا تھا، جس پر وہ لنگڑاتا ہوا بلبلا اٹھا تھا۔ راڈ وہیں پھینک کر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا تاکہ ملیحہ کو ڈھونڈ سکے۔ وہ باہر آتا، ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے کہیں دکھ جائے۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور یہ گہرا ہوتا اندھیرا احسان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پچھلے 10 سال سے وہ احسان کے گھر میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ عبیدہ نے کبھی اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ ایسے میں یہ جگہ اس کے لیے انجان ہی تھی، جہاں 10 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے سارے گاؤں کی گلیاں محلے چھان مارے تھے، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے مائکے بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنا اسے یقین تھا۔ پھر کہاں گئی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ گاؤں سے باہر کھیت کی پگ ڈنڈی پر بیٹھ گیا تھا۔ بے بسی کے مارے وہ اب رونے لگا تھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ کہیں سے اسے ڈھونڈ کر اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا کچھ سہا تھا اس نے۔ کہاں چلی گئی ہو؟ ایک بار سامنے آ جاؤ تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، تجھے کچھ ہو گیا تو احسان بھی زندہ نہیں رہے گا مالا۔ تصور میں اس سے مخاطب ہوتا وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ سردار صاحب سے مدد مانگتا ہوں، وہ ضرور سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ بہرام کا خیال آنے پر وہ تیزی سے اٹھتا حویلی کی جانب بھاگا تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے توں بختیار کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہرام اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا اور ماں باپ پہلے ہی اس سے پوچھے بنا اس کی شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ حسنہ کو پسند کرتا تھا اور کسی طور رحمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جسے وہ ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھتا آیا تھا۔ ماں باپ کے یہ کہہ دینے سے کہ شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں وہ بہلنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کا فیصلہ مان بھی لیتا اگر اس کے دل میں حسنہ کی محبت اجاگر نہ ہوتی تو۔ وہ ایک بار حسنہ سے بات کر کے اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ مثبت جواب دیتی یا نہیں، لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس سے دستبردار نہیں ہونے والا تھا۔ وہ جو موقع کی تلاش میں تھا، قدرت نے اسے یہ موقع جلد ہی فراہم کر دیا تھا۔ وہ ابھی ہی جاب سے واپس لوٹا تھا اور بائک گھر کے اندر کر کے گیٹ بند کر رہا تھا جب حسنہ اسے اپنے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے گیٹ بند کر کے اس کی جانب لپکا اور 1 ہی منٹ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ حسنہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا جو اب اس کے قریب کھڑا اپنا سانس بحال کر رہا تھا۔ میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے کیا؟ حسنہ نے طنز کیا تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ نہیں، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، بختیار نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے تمہیں؟ حسنہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہے ایک ضروری بات، ہم وہاں پارک میں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ بختیار نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر کہا، جو اس وقت سرخ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح ایک کندھے پہ لٹکا رکھا تھا، جبکہ بال پونی ٹیل میں مقید تھے۔ چلو۔ بختیار کے چہرے کی سنجیدگی ملاحظہ کرتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی تو وہ سر ہلاتا پارک کی جانب بڑھا۔ حسنہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ پارک میں پہنچ کر اس نے حسنہ کو ایک سنگی بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اسی سنگی بینچ پر حسنہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ کیا ضروری بات تھی؟ حسنہ نے سرسری سی نظر میں اس کا جائزہ لیتے پوچھا۔ سفید رنگ کی پلین شرٹ اور نیلے رنگ کی ڈریس پینٹ پہنے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔
ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رکھی تھی جبکہ بال بھی ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گئی۔ جب اس کی محویت نوٹ کرتا وہ اس کی طرف پلٹتے مسکرایا۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں نا؟ بختیار نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ اتنی خوش فہمیاں کیوں ہیں تمہیں؟ اپنی جھیپ مٹانے کو تنک کر بولی۔ کسی کی محویت بھری نظروں کا کمال ہے، بختیار نے ایک ادا سے کہا تو وہ جھنجھلائی۔ دیکھو بخت تم، وہ انگلی اٹھائے اسے کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی جب بختیار نے خوشگوار حیرت سے اس کی بات کاٹی۔ واللہ تمہارے منہ سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھے ڈھہ جانے والے انداز میں بولا۔ اب اس پہ بھی زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تمہارا پورا نام بہت بڑا اور بھاری سا ہے جو بولتے ہوئے بھی عجیب ہی لگتا ہے، اس لیے یہ نام لیا۔ اس کی چہکار پر حسنہ نے ناگواری سے کہا، جیسے بھی صحیح، تم نے مجھے بخت کہہ کر تو پکارا۔ بختیار کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی، اگر نہیں تو پھر میں چلتی ہوں۔ حسنہ اتنا کہہ کر اٹھنے لگی جب بختیار کی بات پر اپنی جگہ تھم سی گئی۔ مجھ سے شادی کرو گی حسنہ ملک؟ بختیار کا انداز بے حد سادہ اور سیدھا سا تھا۔ کیا؟ حسنہ گنگ سی بس یہی پوچھ پائی تھی۔ میں نے پوچھا مجھ سے شادی کرو گی؟ بختیار نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہرگز نہیں، حسنہ نے سخت لہجے میں انکار کیا اور جانے لگی۔ جب بختیار اٹھ کر اس کے سامنے آیا، انکار کی وجہ؟ بختیار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حسنہ کے انکار پر اسے دکھ ہوا تھا۔ اقرار کرنے کی کوئی ایک وجہ ہی بتا دو۔ اپنا بزنس نہیں ہے تمہارا، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو جو کب چلی جائے کوئی پتہ نہیں، اپنا گھر تک نہیں ہے تمہارے پاس، اور سب سے بڑی وجہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور مجھے ایک اممیچور انسان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حسنہ نے تلخ سے لہجے میں کہا تو وہ اس کی وجوہات سن کر قہقہہ لگا گیا۔ تم بہت مادہ پرست ہو حسنہ، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور محبت میں محبوب کو اس کی خامیوں اور خوبیوں سمیت اپنایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ جاب میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں، میں چاہوں تو ایک وقت میں کئی کمپنیاں خرید سکتا ہوں، اتنا امیر ہوں میں۔ دوسری بات، میں جدی پشتی رئیس ہوں، لیکن مجھے اپنی خاندانی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تیسری بات، تمہارے گھر کے جیسے 4-5 گھر ہوں تو ہماری ایک حویلی بنتی ہے جو گاؤں میں ہے۔ میں اپنے لیے کوئی بھی فلیٹ خرید سکتا تھا، لیکن مجھے تنہائی پسند نہیں ہے، اسی لیے کرائے کے گھر پر رہ رہا ہوں۔ تمہاری آخری وجہ کو میں بدل نہیں سکتا کیونکہ میں سچ میں تم سے 1 سال چھوٹا ہوں، لیکن اممیچور نہیں ہوں، بلکہ میں بہت میچور ہوں۔ شادی کے بعد اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ اس کے ہر اعتراض کو رد کرتے اس نے سنجیدگی سے وضاحت کرتے آخر میں معنی خیزی سے کہا تو حسنہ کے گال تپنے لگے۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگلے 6-7 سال تک مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ حسنہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں اپنی موت تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، بختیار نے بے ساختہ کہا تو حسنہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بختیار نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر کہا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے بختیار، جتاتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے واپس گھر چلی گئی تھی، جبکہ بختیار وہیں کھڑا اسی راستے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا جس راستے سے وہ گزر کر گئی تھی۔ میں بھی رائمہ سے محبت نہیں کرتا حسنہ، بے بسی بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے بھی اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا لیے۔ وہ اس وقت حویلی کے دیوان خانے میں موجود تھا۔ احسان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کی سرد نظریں احسان کے جھکے سر پر جمی تھیں۔ احسان نے اس سے ملیحہ کو ڈھونڈنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ پرسوں رات وہ جنگل سے آنے کے بعد تھکا ہارا سو گیا تھا اور پھر دن کے 2 بجے جاگا تھا۔ جاگنے کے بعد وہ گاؤں اپنے کام نمٹانے چلا گیا تھا اور اسی کام میں اسے شام ہو گئی تھی۔ کل سارا دن وہ حمزہ سے بھی نہیں ملا تھا اور جب اس سے ملنے کا ارادہ کیا تو ملازم نے آ کر بتایا کہ احسان آیا ہے۔ ملازم کا پیغام پا کر وہ احسان سے ملنے چلا آیا تھا، لیکن یہاں آ کر جو خبر اسے ملی تھی وہ سن کر اسے باقی سب کی بجائے صرف احسان پہ طیش آیا تھا، جو سر جھکائے اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر بہرام سمجھ گیا تھا کہ وہ روتا رہا ہے۔ اس کی ملیحہ سے دیوانگی بھری محبت بہرام سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا وہ میری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بہرام کی بھاری سرد آواز دیوان خانے میں گونجی تو احسان نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
وہ مرد تھا مگر ابھی اتنا سخت دل نہیں ہوا تھا کہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بہنے سے روک دیتا۔ اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا ہے اس کا، لیکن اگر پتہ ہوتا کہ میری چند لمحوں کی بھول اسے مجھ سے دور کر دے گی تو کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کس قدر عزیز ہے وہ مجھے، مر جاؤں گا اس کے بغیر، میری مدد کریں اسے ڈھونڈنے میں۔ احسان نے بوجھل سے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے اپنے گھر میں بہو کا درجہ نہیں دلا پائے، اپنی ماں کے خلاف جا کر اسے اس کا حق نہیں دلا پائے، تو اس محبت کا کیا اچار ڈالے گی وہ؟ صرف محبت سے کام نہیں چلتا احسان۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دلا پاتا تو اس کی محبت بھی پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر وہ بہو کی حیثیت سے تم لوگوں کے ساتھ ہوتی تو یاسر کی ہمت بھی نہ ہوتی اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی۔ بہرام نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا کہ اس کی بات اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ میں اماں سے بات کرنے والا تھا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے دور چلی جائے گی۔ احسان کے آنسو اس کی گالوں پہ بہہ نکلے تھے جنہیں بہرام نے طنزی انداز میں دیکھا۔ اگر وہ مل بھی جاتی ہے تو کیا ویسے ہی محبت کرو گے اس سے جیسے پہلے کرتے تھے؟ بہرام نے پوچھا تو احسان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری محبت میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ وقت کے ساتھ میری اس کے لیے محبت مزید بڑھنے لگی ہے۔ احسان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں بھی یہی خیال آیا ہو کہ اس کا یاسر کے ساتھ۔ بہرام بے حسی سے بول رہا تھا۔ جب احسان تڑپ کر اس کی بات کاٹ گیا، سردار سائیں اس کے لہجے کی تڑپ بہرام کو اس کے سوال کا جواب دے گئی تھی، جس پر وہ پرسکون ہوا تھا کہ اسے ملیحہ پر یقین ہے۔ میں اپنے آدمیوں کو گاؤں اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ گاؤں سے باہر جا کر چھپی ہو۔ بہرام نے اس کی تڑپتی حالت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ بہرام نے فون پر اپنے کچھ آدمیوں کو ملیحہ کی تلاش میں بھیجا تھا، جبکہ خود وہ احسان کے ساتھ ملیحہ کے مائکے کی جانب چلا گیا تھا، جہاں وہ اتنے سالوں سے نہیں گئی تھی۔ وہاں جا کر بھی انہیں ناکامی ہی ہوئی تھی کیونکہ ملیحہ وہاں نہیں تھی۔ ملیحہ کے والد کا پچھلے سال انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ماں بھی آج کل بیمار تھی۔ کامران کی شادی ہو گئی تھی اور اسے 4 بچے تھے۔ ملیحہ کا دوسرا بھائی بھی شادی شدہ تھا، جبکہ سب سے چھوٹی بہن کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ہی ہوئی تھی اور وہ بھی اپنے گھر خوش تھی۔ کامران کے گھر والے جانتے تھے کہ ملیحہ اگر احسان کے گھر میں خوش نہیں ہے تو دکھی بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ملیحہ کے ساتھ ونی میں آئی لڑکیوں جیسا سلوک نہیں ہوتا۔ لیکن اب احسان سے اس کی گمشدگی کی خبر سن کر وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ کامران اور اس کا چھوٹا بھائی عمران بھی ملیحہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ ساری رات وہ لوگ ملیحہ کو ڈھونڈتے رہے مگر نہ اسے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ بہرام کے سارے آدمی ناکام لوٹ آئے تھے، جس پر احسان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ بہرام اسے جیپ پر گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے احسان کو تسلی دی تھی کہ وہ ملیحہ کو ڈھونڈ لے گا اور جلد ہی وہ اس کے پاس ہوگی۔ احسان کو بہرام پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنا کہا نبھائے گا۔ کامران اور عمران بھی مایوس سے گھر کو لوٹ گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دلاور ملک اور کرن نے ابیز سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ حسنہ البتہ ابیز کے ساتھ ساتھ انفال سے بھی مخاطب ہوتی تھی۔ عجیہ گھر جانے کو تیار تو نہیں تھی مگر پھر کرن کے سمجھانے پر گھر چلی گئی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح انفال کو ابیز کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی تاکہ ابیز اس کا ہو جائے۔ انفال اس کے کمرے میں تھی۔ ابیز خود صوفے پر سویا تھا جبکہ انفال بیڈ پر سوئی تھی۔ ان کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ ابیز اسکول جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد دلاور ملک کے کمرے میں گیا تھا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ کرن ملازمہ سے سب کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری ناراضگی کی تو آپ کو کبھی پرواہ نہیں رہی، لیکن مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انفال کو قبول کر لیں۔ عجیہ کو میں ایز اے لائف پارٹنر کبھی پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی اب کر سکتا ہوں۔ انفال نہ بھی ہوتی تو عجیہ میری زندگی میں کہیں نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں میرے اس قدم سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں، لیکن میری ابھی بھی کچھ مجبوری تھی جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور انفال کا ریسیپشن کیا جائے اور اس میں آپ کی پوری رضامندی شامل ہو۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو میری بات مان لیجیے گا۔ ابیز مدھم سے لہجے میں کہہ کر واپس مڑا۔ 3 دن بعد کے لیے تیاریاں شروع کر دو۔ دلاور ملک کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بولا تو وہ یاسیت سے مسکرائے۔
تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے مجھے، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا ان کے ہاتھ چوم کر ان کا شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے قدم اب باہر کی جانب تھے تاکہ اسکول جا سکے جہاں وہ ہوتی، جسے دیکھ کر اس کا باقی کا دن پرسکون گزرتا تھا۔ اپنے کمرے میں رہ کر وہ اکتا گئی تھی، تبھی فریش ہو کر باہر چلی آئی۔ رائما نے کل سے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جس پہ وہ اس کی شکر گزار ہوئی تھی۔ اس کے پیر کے زخم اب تھوڑے بہت ٹھیک تھے، تبھی وہ چل پا رہی تھی۔ تقریباً سبھی اس سے ملنے اور اس کی خیریت دریافت کرنے آ گئے تھے، سوائے اس کے جو اسے جنگل سے بچا کر لایا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی منتظر تھی کہ وہ اس کی خیریت پوچھنے آئے، مگر جب وہ نہیں آیا تو خود ہی اکتا کر کمرے سے نکل آئی۔ حویلی سے نکل کر وہ تحسین کی کلیگ اقرا کے ساتھ تحسین سے ملنے گئی تھی، جس سے وہ فون پہ رابطے میں تھی، مگر وہ اس سے مل کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آنے پر تحسین اور حمزہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف چلے آئے تھے، جو اب ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس دن تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا تھا حمزہ، اتنا لاپرواہ کون ہوتا ہے بھلا؟ تحسین نے خفگی سے اسے ڈپٹتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جہاں گالوں پہ سرخ سی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں ہوتی ہوں نا بھائیو، حمزہ نے مزے سے کندھے اچکا کر کہا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئے۔ ایسی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی گڑیا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دیتے؟ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ آئندہ ایسا مت کرنا، ورنہ تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا بھائی ہماری جان لے لے گا۔ تحسین نے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلائی۔ جہاں اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر حمزہ اور تحسین پرسکون ہوئے تھے، وہیں اس طرف آتے بہرام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نظریں اس کی پونی ٹیل میں قید بالوں پر جمی تھیں جو دوپٹے سے آزاد تھے، بلکہ ہمیشہ کی طرح دوپٹے کی جگہ اسکارف کو گردن میں لپیٹ کر دونوں سرے آگے پھینک رکھے تھے۔ پونی ٹیل کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن واضح ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر بہرام نے لب بھینچتے اپنی رفتار میں اضافہ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کے قریب پہنچتے بہرام نے تحسین اور حمزہ کو نظر انداز کرتے ہوئے حمزہ کو مخاطب کیا تو وہ بہرام کو دیکھنے لگی۔ ہوا کھانے کو دل کر رہا تھا، تبھی باہر آ گئی۔ حمزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں حویلی ہی جا رہا ہوں، تمہیں بھی لے چلوں گا، آؤ میرے ساتھ۔ بہرام حکمیہ انداز میں کہہ کر مڑنے لگا، جب حمزہ کے جواب پر اس کی طرف پلٹا، میں کمرے میں بند رہ کر اکتا گئی ہوں، مجھے بھی نہیں جانا، حمزہ نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ حمزہ! بہرام کی تنبیہی آواز پر حمزہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، جو ہمیشہ اپنی مرضی چلاتا تھا، جبکہ تحسین اور حمزہ نے بھی شدت سے بہرام کا حاکمانہ لہجہ محسوس کیا تھا۔ اگر تمہیں نہیں جانا تو میرے ساتھ آؤ، کچھ سیکھ ہی لوگی۔ تحسین نے حمزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو حمزہ کی نگاہیں بے ساختہ بہرام کی جانب اٹھیں، جو سرد نگاہوں سے تحسین کے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر اس نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں کے سرد و سخت سے تاثرات دیکھتے حمزہ نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ تحسین کے ہاتھ سے نکالا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔